جیسے ہی زاویار کو اس کا باپ اپنے گھر لے جاتا ہے تو گھر کے سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ملازم اور وہ ملازمہ جو زاویار کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ لیکن زاویار کا کزن خوش نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح زاویار کو راستے سے ہٹا کر اس کی بھی ساری دولت پر اپنا قبضہ کر لوں۔ دوستو، دوسری طرف جب رانی واپس اپنے کام پر جاتی ہے تو اس کا استاد نہ صرف اس سے معافی مانگتا ہے بلکہ کہتا ہے رانی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ہی پولیس کو بلایا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ تم زاویار کو اپنے ساتھ لے گئی ہو، تم نے نیکی کا کام کیا، اسی لیے میں نے سوچا تمہیں انعام بھی ملنا چاہیے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا اور تمہارے گھر والوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ رانی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ آنے والا وقت ان کے لیے اور بھی بہت زیادہ برا ثابت ہونے والا ہے۔ رانی کے باپ نے جس شخص سے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ اچانک ان کے گھر آ جاتا ہے۔ اس وقت گھر میں صرف رانی کی ماں اور چھوٹی بہن ہوتی ہے۔ وہ شخص آتے ہی سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ رانی کی ماں اسے کہتی ہے ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ مگر وہ شخص رانی کی ماں کی یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا۔ وہ بار بار کہتا ہے پیسے دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، اور پھر اچانک سے وہ رانی کی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، جب قرض واپس کرو گے تب اپنی بیٹی لے جانا۔ یہ دیکھ کر رانی کی ماں شور مچا دیتی ہے اور محلے کے تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے قرض دینا ہے۔ وہ شخص سب کے سامنے رانی کی ماں اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جس پر رانی کی ماں شرمندہ اور ایموشنل ہو جاتی ہے۔ جب اس کا شوہر واپس گھر آتا ہے تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے آج جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ میرے لیے بہت ذلت امیز تھا، اور وہ کہتی ہے آج پہلی دفعہ میرا دل خودکشی کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اپنی زندگی میں میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ رانی کی ماں کی یہ باتیں سن کر رانی کا باپ بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ دوستو، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس پر مصیبت گزر رہی ہو اس کا احساس اسی کو ہی ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ گھر کے ان بدترین حالات کا رانی پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ دل میں یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن اور گھر کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ دوستو، ادھر زاویار بھی اپنے گھر میں خوش نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے گھر میں ہر سہولت موجود ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن اسے رانی اور فضا کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے رانی اور فضا کو میرے ساتھ کھیلنے کے لیے بلائیں، لیکن رانی زاویار کے گھر جانے سے انکار کر دیتی ہے، اور اس کے بعد زاویار خود رانی کے گھر اسے ملنے کے لیے آتا ہے، لیکن رانی سے صاف کہہ دیتی ہے کہ یہاں بار بار مت آیا کرو۔ زاویار واپس جا کر بہت زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے اسے صرف رانی چاہیے۔ اس کا باپ سمجھ جاتا ہے کہ رانی ہی ہے جو زاویار کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ دوستو، زاویار کا کزن سب کے سامنے تو زاویار کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن دل میں وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ زاویار کو اپنا نہیں بلکہ اپنے راستے کی ایک بہت بڑی دیوار سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح زاویار کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔